الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عزیزان گرامی، ہر قسم کے حمد، ثنا، پجائی، بڑائی، تعریف، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، آج ہم ایک اسلام کے انتہائی بنیادی اساسی عقیدے پر بات کریں گے۔ وہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ۔ یہ جیسے جیسے ہمارے ہاں سوشل میڈیا عام ہوا ہے اور معلومات کا ایک سمجھے کہ طوفان آیا ہے اور ہر بندہ اپنے آپ کو فقیہ، محدث اور یہ حق رکھنے والا سمجھنے لگا ہے کہ مجھے بھی دین کے مسئلوں میں گفتگو کرنے کا حق ہے، رائے دینے کا حق ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے تو اس عقیدے میں مسلمانوں کے ہاں بڑی حد تک کمزوری آئی ہے، جس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ادنا سا بندہ شک کرتا ہے، ادنا سا شک، تو سمجھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر اسلام آیا۔ اگر اس پہ کسی قسم کی بھی کمزوری، کوتاہی، کمی پیدا ہوگی تو سمجھے اسلام کی عمارت ختم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ صرف ایک ہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ختم نبوت پر پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں 140 آیات سے زائد آیتیں ہیں جو ختم نبوت پر قرار ہیں۔ احادیث میں سے 300 سے زائد ایسی احادیث ہے جنہوں نے ختم نبوت کے مسئلے کو واضح اور جلی طور پر پیش کیا ہے، اور کوئی ادنا سا شک بھی اگر ذہن میں آ سکتا ہے نا، اس کو احادیث اور آیات کے ذریعے کلیئر کیا گیا ہے۔ صرف یہ خاتم النبیین والی آیت کے معنی کر دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید نے اور احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جنرل طور پر ایک ایسا تصور
دیا ہے اس عقیدے کا کہ اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس میں پہلا تو قرآن مجید نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ آپ کے اس امت کے مردوں میں سے کسی مرد کے والد محمد۔ یہ بات کیوں فرمائی گئی؟ اس وجہ سے فرمائی گئی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی والد اگر نبی ہوتا تھا تو اس کا بیٹا بھی نبی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ جو بھی اولاد ہوئی، بیٹے ہوئے، وہ 3 بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، 1 سال 2 سال کی عمر میں، وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے۔ اس لیے رجال کا لفظ استعمال کیا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جیسا کہ ابراہیم نبی تھے، اسماعیل بھی نبی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نبی بن جائے، اور داؤد علیہ السلام نبی تھے تو سلیمان ان کے بیٹے نبی تھے، اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ذہن میں آیا۔ تو واضح طور پر فرمایا کہ آپ میں سے اس امت کی کسی مرد کے والد رسول اللہ نہیں۔ اس کے بعد صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ولکن رسول اللہ، ولکن رسول ہے وخاتم النبی، نبیوں کو خاتم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ دوسرا قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بے شمار آیات میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور آپ سے پہلے انبیاء پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس بات سے یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ آپ آخری نبی ہیں اور انبیاء آپ سے پہلے ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قبل نبی موجود ہے، بعد میں کوئی نہیں۔ پھر اس طرح کی متعدد آیات ہیں کہ جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وحی کا جب تذکرہ کیا، کیونکہ وحی کا بہت گہرا تعلق ہے نبوت کے ساتھ، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا تذکرہ کیا اور آپ سے پہلے وحی کا تذکرہ کیا، آپ کے بعد وحی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَىٰ نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، نوح کی طرف کی اور نوح کے بعد جو نبی ہے ان کی طرف کی۔ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، آپ کی طرف وحی ہم نے کی اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے گزر گئے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی برباد کر دیں گے۔ یہاں بھی وضاحت دے دی گئی کہ ایمان لانا ہے تو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہے اور آپ سے پہلے نبیوں پر ایمان لانا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر وحی کو تسلیم کرنا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اور آپ سے پہلے انبیاء پر وحی، آپ کے بعد کوئی وحی نہیں۔ پھر جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر کامل کر دی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آتی تھی وہ مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد انبیاء آتے تھے، ان شریعتوں میں اضافہ کرتے تھے، احکام کچھ منسوخ ہوتے تھے، اس کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ یہ واحد شریعت ہے، شریعت محمدیہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی تو آپ زاروں قطار رونے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو لگے؟ فرمانے لگے کہ
جو چیز بھی جب مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں کمی ہوتی ہے، بڑھتی نہیں۔ تو جب دین آج مکمل ہو چکا ہے تو لوگوں کے عمل سے اس میں کمی آئے گی، یہ اور بھی بڑھے گا۔ تو تکمیل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے بعد دروازہ دین کا، شریعت کا بند ہے بالکل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف رسول ہوں تم سب کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، اور آپ کا قبلہ آخری قبلہ ہے۔ اس کے بعد کوئی نہ نبی ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی قبلے کی تبدیلی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عالمین کے لیے جب ہدایت قرار دیا ہے، ذکر للعالمین کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بتایا، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، قرآن تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کو ہدی للعالمین قرار دیا ہے، تمام جہانوں کے لیے وہ رہنمائی اور ہدایت ہے۔ تو لہذا شریعت محمدیہ کا آخری شریعت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ خاص قوموں کی طرف آتے تھے، ان کا دائرہ محدود ہوتا تھا، تمام انسانیت کی طرف ایک نبی نہیں آتا تھا۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا ہے، آپ کی کتاب کو تمام جہانوں کے لیے کتاب مقرر کیا گیا، تو مطلب اس کے بعد کسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر آپ احادیث کی طرف آ جائیں۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی قیادت نبیوں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیتا تھا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ خُلَفَاءَ، ہاں خلفاء ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہ یکثرون بہت زیادہ ہوں گے، کہ نبی میرے بعد کوئی نہیں۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا خاتم النبیین وامتکم آخر الامم، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور تمہاری جو امت ہے یہ آخری امت ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی امت ہے۔ جہاں بھی تھوڑا سا شبہ ہو سکتا تھا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر تشریف لے گئے تو حضرت علی کو پیچھے مدینہ میں اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر گئے، تو منافقین نے حضرت علی کو طعنے دیے کہ آپ سے اللہ کے رسول کو محبت نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو پیچھے چھوڑ گئے۔ تو حضرت علی جو ہے نکل کے مدینہ سے آپ کے پیچھے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ کے ساتھ تھا، جو تعلق موسیٰ اور ہارون کا تھا، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارا اور میرا تعلق وہ تعلق ہو؟ اب اس مثال سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کیونکہ ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، آپ سب نے فوراً فرمایا کہ اللہ لا نبی بعدی، ہاں مقام جو محبت جو تعلق ہارون کا تھا کہ موسیٰ جب کسی عرب سے ملاقات کے لیے کبھی جاتے تھے یا کسی تورات دینے کے لیے جاتے تھے یا کہیں وقت
کے ساتھ جاتے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے جایا کرتے تھے. فرمایا کہ تمہیں بھی وہی شرف حاصل ہے میرے ساتھ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ حاصل تھا. الا انہ لا نبی بعد، لیکن میرے پاس نبی نہیں ہے. کوئی اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ ہارون کا مقام دینے سے حضرت علی جو ہے وہ نبی بن کے بنایا. فوراً وضاحت کر دی کہ نبی میرے پاس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ انقطعت الرسالہ وانقطعت النبوہ، رسالت بھی ختم ہو گئی، بند ہو گیا دروازہ اس کا، نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا. انہ لا رسول بعدی ولا نبی، میرے پاس کوئی رسول نہیں ہے اور میرے پاس کوئی نبی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کئی احادیث جس میں آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ نام پڑھیں جو آپ نے بتائے ہیں کہ میرے یہ نام ہیں، ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب، کہ میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماحی ہوں مٹانے والا کفر کو، اور حاشر ہوں میرے بعد سب کا حشر ہوگا، پہلے میرا حشر ہوگا. اور پھر فرمایا انا العاقب، میں آخری نبی. پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انا المقفى، میں سب سے آخر میں آنے والا. آپ کے ناموں میں بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے نبوت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر اس سے بھی اس نقطے کو اور اس نظریے کو وضاحت سے بیان کروایا. ایک حدیث میں آپ ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری اور اس سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی مثال ایسے ہے. قرض بنا ایک بندہ ہے، اس نے ایک گھر بنایا، اجملہ و احسنہ، اس گھر سے خوبصورت کوئی گھر نہیں ہے اور اس گھر سے اعلیٰ منتر کوئی اور گھر نہیں. الا ان فیہ موضع لبنۃ فی زاویہ، الا کہ اس گھر میں ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. والناس یطوفونہ، لوگ اس گھر کا چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ کیا خوبصورت گھر ہے، کیا عمدہ گھر ہے. لولا موضع هذه اللبنہ، کاش کہ اس جگہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو کتنا خوبصورت گھر بن جاتا. تو آپ سے نے فرمایا کہ انا، میں وہ اینٹ جس کو رکھنے کے بعد اس گھر کو مکمل کر دیا گیا. اب اس گھر میں ایک اینٹ رکھنے کی بھی گنجائش نہیں. نبوت کا گھر مکمل ہو چکا، کامل ہو چکا. جس کو سمجھ نہیں آتی اتنی احادیث پڑھنے کے بعد، اتنی آیات پڑھنے کے بعد، اب اس کی عقل کا کیا کیا جائے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، وہ رکھ دی گئی ہے، اب وہ گھر مکمل ہے. اب اس گھر میں کوئی اضافی اینٹ نہیں لگ سکتی، اگر لگے گی تو اس کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش ہو، اس میں نقب زنی کرنے کی کوشش ہو. اب وہ مکمل ہے گھر. پھر آپ نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں. یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوہرا رہے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے مثال کہ یہ جو میری امت ہے، اس امت کی اور سابقہ امتوں کی مثال یہ ہے کہ ایک بندے نے مزدور رکھے، مزدوری پر
ایک طبقہ آیا تو مزدور رکھنے والے نے کہا کہ کون میرے پاس صبح سے ظہر تک کام کرے گا، اس کو میں 1 قرات اجر دوں گا، اجرت۔ تو یہودی آئے، انہوں نے کہا ہم کام کریں گے۔ ظہر تک انہوں نے کام کیا، ان کو 1 قرات اجرت دے دی گئی۔ پھر اس کام پر رکھنے والے نے کہا کہ ظہر سے عصر تک جو میرے پاس کام کرے گا اس کو 1 قرات دیا جائے گا۔ تو عیسائی آ گئے، انہوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا اور 1 قرات اجرت لے لی۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ کون ہے جو عصر سے مغرب تک میرے پاس کام کرے، اس کو میں 2 قرات دوں گا۔ تو میری امت آئی، اس نے کہا کہ ہم عصر سے مغرب تک کام کریں گے، اس امت کو 2 قرات دیں، ڈبل اجر دیا جائے۔ اس مثال سے کیا سمجھایا گیا ہے؟ اس مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ شریعتوں کا اور نبوت کا دن سورج غروب ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں بچا، کوئی وقت نہیں بچا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عصر سے مغرب تک کام کی ذمہ داری یہ امت لے چکی، اب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس بھی کچھ، مجھے بھی کچھ وقت دیا جائے۔ نہیں، دن یہ مکمل ہو چکا، یہ سورج غروب ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یہ سلسلہ بند ہو چکا، آج حسن کی امت پر یہ سلسلہ ختم ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے بھی سکھایا کہ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ سلسلہ باقی نہیں رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علامات قیامت کا تذکرہ کیا، اس میں آپ نے دجال کا جب ذکر کیا تو فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور میری امت، میں آخر نبی ہوں، میری امت آخری امت ہے، وَإِنَّهُ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، ہر صورت اس نے تمہارے اندر ہی نکلنا ہے، یعنی یہ امت آخری امت ہے، اسی امت میں دجال نے آنا ہے۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ آج حسن کی امت کے بعد کوئی اور امت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نہ کتاب ہے نہ رسول ہے، سلسلہ ختم، میں مبعوث ہوا، میرے بعد اب قیامت ہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سابقہ جتنی بھی کتابیں آئیں وہ تبدیل ہو گئی، لوگوں نے اس میں چینجنگ کی، تحریف کی، بگاڑ پیدا کیا۔ اس کتاب کو اللہ نے بگاڑ سے بچایا، تحریف سے بچایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب نے قیامت تک رہنا ہے۔ اگر اس میں بھی تحریف ہو جاتی تو امید کوئی کر سکتا تھا کہ شاید کوئی نبی آئے اور اس تحریف کا ازالہ کرے، جیسے جب تورات میں تحریف ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اس کی اصلاح کی۔ جب انجیل میں تحریف ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن کے ذریعے اس کی اصلاح کی، ان میں جو باتیں عقائد تھے ان کی تردید کی۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی
زبر زیر کی بھی کوئی آج تک ہیر پھیر نہیں کر سکا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کتاب نے قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن مجید میں بھی آیت ہے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائن ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، ان کے بعد رسول کا کوئی ذکر نہیں۔ ان تمام آیات، ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ انتہائی ضروری ہے۔ خود پڑھیں اس کو، اپنی اولاد کو پڑھائیں، اور کسی قسم کے شبہے کی طرف، جہاں سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں سے شبہ ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں۔ جس بندے نے ختم نبوت پر ادنا سا شک کیا، اس نے سمجھے کہ قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ تو قرآن کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ یہ قیامت تک کی کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ اگر کسی نے یہ مان لیا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، تو مطلب پھر وہ یہ بھی مانے گا کہ وہ کتاب بھی نازل ہو سکتی ہے۔ اس نے قرآن کی جو ہے حقانیت کا انکار کر دیا۔ جو اس امت کی خاصیت آخر الامم ہونا، آخری امت ہونا، اس کا بھی اس نے انکار کر دیا، کیونکہ امتیاز اور خصوصیت جو آخری ہونے کی وجہ سے حاصل ہے۔ کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آنے والے آخری ہو، جنت میں پہلے جاؤ گے۔ تو سینکڑوں احادیث موجود ہیں، آیات موجود ہیں۔ تو اس بارے میں ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ، یہ فکر، یہ سوچ بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کسی نبی کی کسی بھی کیفیت میں، ظاہری ہو، باطنی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، کسی بھی قسم کا اس میں گنجائش نہیں ہے، اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ خبیث النفس ہے۔ اسلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس کو زندہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون بعدی کذابون ثلاثون، میرے بعد 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر بندہ یہ زعم کرے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وہ اللہ ہاتھ النبی لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہوتا ہے نا اگر مگر کا سوال، اس کا دروازہ بھی بند کر دیا، کہا اگر کوئی ممکن تھا کہ میرے بعد رسول بنتا تو وہ عمر ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر ادنا سے بھی گنجائش ہوتی کسی کے آنے کی نبی کی میرے بعد تو وہ حضرت عمر، اگر وہ نہیں ہے تو مطلب اس کے بعد کوئی اس دعوے کا جو بھی کرے گا وہ جو ہے شریعت کا باغی ہے، دین اسلام کا باغی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بنیادی عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اللهم اغفر لنا ذنوب كلها دقها وجلها وسرها وعلانيتها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين، اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم
اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم انصر اخواننا في غزه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك